اور دوسری سب سے بڑی بات، آج تک آپ میں سے جو بھی تاریخ کا طالب علم ہے، اگر میں جھوٹ ہوں تو مجھے بتائیے گا، آج تک اہل تشیعوں نے جہاں جہاں لڑائیاں کی، مسلمانوں کے خلاف لڑائیاں کی، جہاں بھی لڑائی، حضرت علی 5 سال اپنے فتنوں میں مصروف رہے انہی کوفیوں کی وجہ سے۔ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، آج بھی مسلمانوں کے 3-4 ملکوں میں جنگ ہو رہی، شام میں، فلسطین میں، اسی طرح وہ یمن میں، یہ 3-4 ملکوں میں جنگ ہو رہی ہے، بلوچستان کے حالات خراب ہیں، ان ساروں کے پیچھے ایرانی شیعوں کا ہاتھ ہے۔ اور ایران کے اندر ہی اہل سنت کو مسجد بنانا اتنا مشکل ہے، الاؤ ہی نہیں ہے، یہودی چاہے جا کر اپنے ماں باپ کھانے بنانا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے یہ واقعہ حسین، یہ کربلا کا واقعہ ہے۔ کربلا کا واقعہ سنا کر لوگوں کو کیا کہتے ہیں، لوگوں اور دیکھو جب حکمران غلط کام کرے تو کیا کرنا چاہیے، حسین بن جانا چاہیے، حسین بن کر اس کے خلاف بغاوت کرنی چاہیے، نکلنا چاہیے، اٹھو لوگوں حسینی بنو، اگر حسینی نہیں بنو گے تو تم یزیدی بن جاؤ گے۔ اب یزیدی کے بارے میں پہلے اتنے دل میں نفرت ہوتی ہے، سارے لوگ ہم حسینی نعرے مارتے ہیں، یہ تھوڑے سے کوئی اسی لیے لڑ پڑتے ہیں۔ جہاں جہاں شیعہ ہیں یہ واقعہ کربلا سنا کر ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے، حالانکہ حکمران کے خلاف بغاوت کرنا یہ اہل سنت کا موقف ہے ہی نہیں۔ اس لیے خدا را ان فتنوں کو سمجھو، آپ لوگ سمجھدار ہو، آپ لوگ سمجھو ان فتنوں کو، بات کر لوگوں کو بتاؤ۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو شیعہ نہیں ہیں، لیکن ان کے اندر یہ بہت ساری رسومات آ چکی ہیں شیعوں کی وجہ سے، بہت زیادہ رسومات آ چکی ہیں۔ یہ 9-10 محرم میں اپنی بیویوں کو بیچ دینا، سوگ منانا، شادی نہ کرنا، سبیلے لگانا، یہ ساری کن کی رسمیں ہیں؟ یہ ساری رسمیں ان کی ہیں۔ ہم لوگ مسلمان اس میں ڈاکٹر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی لیے خدا را خود بھی فتنوں سے بچیں، لوگوں کو بھی فتنوں سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حقائق کو ڈھونڈنے کی، حقائق تک پہنچنے کے حق کا